قرآن نے دعویٰ کیا پہلی سطر میں کہ میں تمہیں وہ کلام سنانے والا ہوں جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پالا کرتا ہے، اور آج تک یہ چیلنج قائم ہے، اس چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکا کہ دیکھو یہ تو ڈاؤٹ فل ہے، یہاں تو آج تک کتنی صدیاں، کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہو گیا ہے اور ٹیکنالوجی کتنی آگے چلی گئی ہے، آج تک کوئی اس کا توڑ پیش نہیں کر سکا کہ یہ میرے اللہ کا کلام۔ ایک آدمی لکھتا ہے تو وہ آگے پیچھے کو ملا کے لکھتا ہے، پھر دیکھتا ہی اس کو کاٹ دیتا ہے، پھر اس کو وہ کوئی اور لفظ لے آتا ہے، کوئی اور تعبیر لے آتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ۔ میرے اللہ کا کلام لکھا ہوا نہیں آیا، اللہ نے پڑھا اور میرے نبی کے دل پر اترا، آپ نے آگے پڑھ کے سنا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن کے حسن کی اور قرآن کی صحت کی اور تناسب کی، مناسبت کی۔ سورت میں کتنی آیات ہیں یہ بعد کے علماء نے طے کیا، اس میں 3 آیات، والعصر میں 3 آیات، انا اعطینا میں 3 آیات، اذا جاء نصر اللہ میں 4 آیات، قل هو اللہ میں 4 آیات۔ یہ بہت بعد علماء نے، قاری حضرات نے بیٹھ کے سالوں لگا کر ترتیب بنائی، مضمون کے ساتھ مناسبت رکھنے والی، اور کوئی چیز ایک جگہ ختم ہو رہی، آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی 286 آیات، 286۔ جب میرے نبی قرآن سنا رہے تھے تو اس وقت آیات نہیں تھی، سیدھا آپ نے لکھوایا۔ ایک آیت میرے نبی نے سنائی جو اللہ نے آپ پر کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا، درمیان والی امت بنایا، مطلب ہے اعتدال، اس میں درمیان کا لفظ آتا ہے۔ 286 کا آدھا کتنا ہے؟ 143 بنتا ہے درمیان۔ یہ آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ٹھیک 143 نمبر آئے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی آپ کو 143 درمیان، ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا، اور اللہ نے اس درمیان والی آیت کو 143 نمبر آیت پر آ کر فکس کیا۔ آیتیں فکس کرنے والوں کو بھی اس کو پتہ نہیں تھا، اب یہ بعد کے لوگوں نے اس میں سے یہ نقطہ نکالا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم اور عیسیٰ کی مثال ایک جیسی، وہ بھی کن فیکون سے ہیں، یہ بھی کن فیکون، کوئی میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس میں کہا عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، یہ آیت سورہ آل عمران۔ اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہاں حضرت عیسیٰ اللہ کہہ رہے ہیں آدم کی طرح۔ سورہ بقرہ سے یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نام 6 دفعہ ہے، اور حضرت آدم کا نام بھی یہاں 6 دفعہ ہے، اور پورے قرآن میں آدم کا نام 26 دفعہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 26 دفعہ ہے۔ بولنے والا تو یہ احتیاط نہیں کر رہا ہوتا نا، جیسے اب میں بول رہا ہوں تو میں کوئی کیلکولیٹ کر کے بول رہا ہوں، میں تو اپنی زبان سے بول رہا ہوں، میرے نبی زبان سے بول رہے ہیں۔ پھر یہ آسمانی کا ہمارے لیے الف لام میم کوئی بڑی حیرت کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ ان پڑھ آدمی جو ہوتا ہے
وہ اے بی سی کچھ بھی نہیں جانتا، الف با تا سا کچھ بھی نہیں جانتا، امی ہوتا ہے، پڑھنا نہیں جانتا، تو حروف کیسے جانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچائی کی دلیل یہ حروف بنائے، الف لام میم۔ یہ آدمی تو نہ الف کو جانتا ہے، نہ لام کو جانتا ہے، نہ میم کو، یہ کیسے بول رہا ہے؟ ہا میم عین سین قاف۔ یہ روٹ کے دماغ ہل گئے جب انہوں نے ان حروف کو سنا۔ قرآن تو بعد میں، حروف جانتے تو تھے وہی نبی ہیں، لیکن ضد میں پڑے ہوئے تھے، تو جب آپ پر قرآن اترا تو یہ حروف میرے نبی نے پڑھ کے سنایا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حامیم عین سین قاف۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اب ہم کیسے کہیں کہ یہ اپنی طرف سے کڑ کے بول رہا ہے؟ یہ تو ساری عرب کی دنیا کو پتہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو پھر یہ حرف کیسے بول؟ ایک آدمی نے انگریزی کا ایک لفظ نہیں پڑھا، اسے وائی ایکس وائی زیڈ کا کیا پتا؟ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، جب حدیبیہ کے موقع پر وہ لکھی جانے لگی، وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ لکھا جانے لگا، تو آپ نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر جو مکہ والوں کی طرف سے تھا، اس نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے، رحمان رحیم کون ہے؟ وہ لکھو جو چل رہا ہے، بسم کا اللہ۔ تو آپ نے کہا علی مٹا دو، لکھو بسم کا اللہم، یہ بھی اللہ کا نام۔ انہوں نے مٹا کے بسم کا اللہم۔ پھر آپ نے بلوایا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ قریش کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو سہیل بن عامر نے کہا اگر ہم تمہیں رسول مانتے ہوئے تم سے لڑتے اس کو محمد بن عبداللہ کرو۔ تو آپ نے کہا علی مٹا دو، محمد بن عبداللہ کا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کروں، یہ میں نہیں کروں، آپ کریں، میں نہیں کرتا۔ میں کہا کہاں لکھا ہوا؟ سامنے پڑا تھا وہ پیپر، چمڑا تھا، تو ہم نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ بن عبداللہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا؟ کہا جی یہ۔ تو آپ نے یوں کر کے اس کو ایسے مٹا دیا کہ یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ، میں دونوں ہی ہوں، رسول اللہ بھی ہوں، بن عبداللہ ہوں۔ یہ قرآن کے حسن کی عجب مثال ہے، حرف۔ کبھی سنیں یہ بات کہ یہ یہودیوں کے سر پہ ہتھوڑا تھا، تو اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اس کو تو وہ چیلنج کر نہیں سکتے تھے کہ یہ پڑھا لکھا، یہ انہی کس کو سب کو پتا تھا۔ وہیں تو کیا ہے، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری زندگی تمہارے درمیان گزری، کبھی تم نے دیکھا میں نے کسی ٹیچر سے کچھ پڑھا؟ تو یہ قرآن کے حروف بھی حسن قرآن اور معجزہ قرآن ہے، اور بولنے والے کا منہ بند کرنے کے لیے کہ کوئی آسمان کا نظام چل رہا، اور امت قرآن سے پڑھ چکی ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور سیرت سے کٹ چکی ہے، نہ اپنے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں۔ اور ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، غلط نہیں، لیکن شک خود عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ریب کا پورا ترجمہ نہیں۔ ریب کے ترجمے کے لیے لمبا جملہ چاہیے، تو مختصر کرنے کے لیے شک ہوتا ہے ذہنی تردد۔ آپ لوگ پیچھے کھڑے ہو، ابو ذر کا گھر کدھر ہے، تو آپ کو کسی طرف کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ شک یہ سب سے ہیوی لفظ ہے، دماغی تردد کے لیے سب سے ہیوی لفظ شک ہے، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر ہے یا ادھر ہے، لہٰذا ویسے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک لفظ قرآن استعمال کرتا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيل۔ مریا بھی
تردد کے معنی میں آتا ہے، ذہنی تردد، لیکن اس میں تھوڑا سا مطلب ہلکا ہو جاتا ہے. شک میں تو یہ نا پتہ ہی نہیں چل رہا. مریا میں یہ ہے کہ یار ادھر جانا لگتا ہے. میں کل پرسوں بھی آیا تھا، یہی سڑک ہے، لیکن بھائی یار کسی سے پوچھ لو ادھر والی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہی ہے. ہم پرسوں بھی آئے تھے تو ذرا پوچھ لو بھائی یہ تو تھوڑا سا یوں میرے بات سن. تیسرا لفظ ہے تردد کے لیے ریب. ریب کا مطلب کیا ہے؟ ایک لمحے کے آخری پارٹ میں، آخری جز میں، ایک لمحہ سیکنڈ ہوتا ہے. اس سیکنڈ کو فزیکلی 1000 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 1/1000 سیکنڈ کہا جا سکتا ہے. 1/1000 کے بعد سیکنڈ وہ 0 ہو جاتا ہے. تو 1/1000 سیکنڈ کے لیے آپ کو تردد ہوا ادھر یا ادھر، تو اچانک آپ کو سائن بورڈ نظر آتا، ہاں یہ اتنی دیر کا تردد دماغی کہ یہ دیکھو یہ میرے پاس یہ ہمارا روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. خاص طور پر جو میں ٹریول کرنے والا ہوں روزانہ اس سے ہم گزرتے ہیں جب کبھی پتہ نہیں ہوتا راستے کا. ایک لمحے کے آخری جز کے برابر آپ کو تھوڑا سا ہوا تردد، ایک دم وہ زائل ہو گیا. اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے برابر کسی تردد کا اٹھ کے غائب ہو جانا. تو میرا رب کہتا ہے میری کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے، تم شک کہاں سے ڈھونڈ، اور تم مریا کہاں سے ڈھونڈ. قیامت کے دن میرا نبی کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری امت نے میرا قرآن چھوڑ دیا. صبح اٹھتے ہی وہ نیوز پیپر تو روز پڑھتے تھے لیکن میرا قرآن نہیں پڑھتے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو میرے بھائیو 2 باتوں کی کوشش کیا کریں. ایک اللہ کی کتاب کو ضرور دیکھیں، ضرور پڑھیں. میرا رب اور نہیں تو مختصر کرتا ہوں. قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، 89. 90 بھی پورا نہیں کیا. ایک کم. ایک میں کہتا ہوں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اور ایک میں کہتا ہوں اجمل ذرا ادھر میری بات سنو. یہ خاص بات ہو جاتی ہے. میں آپ سب کو چھوڑ کر کہتا ہوں اجمل بھائی ذرا میری بات سنو. تو آپ سب کے خیال میں آتا ہے جو ان کو الگ کیا ہے تو کوئی اسپیشل بات. تو ایک قرآن کا طرز ہے عام، یا ایھا الذین کفروا، اے کفر والو. ایک قرآن کا طرز ہے قل یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگ. ایک قرآن کا طرز ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. ایک قرآن کا طرز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا بنی آدم، پورے آدم کی اولاد میری بات سنو. یا ایھا الناس، پوری دنیا کے مرد عورت کالے گور میری سنو. یا ایھا الذین آمنوا، ذرا تم ادھر آنا، ایمان والو ادھر آنا، تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اب سمجھ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا. پھر یہ ٹائٹل اللہ نے کبھی کسی کو نہیں کیا. یہودیوں کو کہا یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، اے یہودا کی اولاد. عیسائیوں کو کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. ہمارے ایمان کی گواہی خود دیتا ہے، اے ایمان والو. کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو. ہمیں بھی اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب. ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، قرآن ہماری کتاب. تو اللہ ہمیں اہل الکتاب نہیں کہتا. اللہ میں کہتا ہے اے ایمان والو. بھائیو اللہ سے جڑو قرآن کے ذریعے، اور اللہ کے نبی سے جڑو، ان کی سیرت کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو، تمہیں خود اندازہ ہو. اور
زیادہ نہیں تو تبلیغ میں ہر مہینے 3 دن لگا دیں. میں آپ سے 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، چلہ بھی نہیں کہتا ہوں، لیکن ہوں پابندی کے ساتھ، تو زندگی بہت کچھ خوبصورت راستے پہ رواں دواں ہو جائے. کیونکہ آدمی جتنا ماحول سے سیکھتا ہے اور صحبت سے سیکھتا ہے اتنا آدمی کتاب سے نہیں سیکھتا. کتاب تو بے جان چیز ہے، حروف اور الفاظ میرے دماغ کو متاثر کرتے ہیں. اچھی صحبت، اچھا ماحول یہ دل کو متاثر ہے. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ 3 دن ضرور جایا کریں، اور مدنی مسجد جمعرات کو جو بیان ہوتا ہے 1.5-2 گھنٹے وہاں لگا لیا کریں، اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کچھ وقت آپ قرآن کے ساتھ گزاریں، کچھ وقت آپ اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ گزاریں، اور اپنی باقی زندگی ہمیشہ سچ بول، جھوٹ اور دیانتداری سے کام کریں، کسی کو دھوکہ نہیں. یہ پورا اسلام ہے 2 لفظوں میں. آپ جانتے ہیں نا ہمارے نبی کو 2 صفتوں سے ہائی لائٹ کیا گیا، صادق امین. سنتے ہیں آپ کی صفات تو بے شمار ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے آپ کو 2 صفتوں سے مشہور کیا، صادق امین. کیونکہ صادق امین پورے دین کا خلاصہ ہے، سچا اور امانت دار. جو جھوٹ نہ بولے، جو دھوکہ نہ. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں. ابھی 12 ربیع الاول آ رہی ہے نا، تو کیا کیا اس کے لیے کرتے ہیں. لیکن میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا. آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کے وضو کو پانی صحابہ گرنے نہیں دے رہے، پی رہا ہے کوئی منہ پہ کوئی سینے پر. تو ہم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے پیار میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ میں بتاؤں اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا کون؟ جس سے پھر خود اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، کہ ان کا دونوں طرف سے تعلق ہو. کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے اور اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے، جس سے کہ اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں. وہ ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، وہ ہے عاشق رسول. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، دیانتداری سے ہر کام کرے. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، چاہے مسلم ہو چاہے کافر، اپنے عشق کی دین پر. اسی کے ساتھ حضرت عمر کی ایک بات یاد آ گئی. آپ نے فرمایا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاۃ. آپ نے کہا لوگوں، کسی کو تہجد میں نماز میں روتا دیکھ کے اسے بزرگ نہ سمجھ بیٹھے. حضرت عمر کہتے ہیں کسی کو تہجد میں نماز کی حالت میں روتا دیکھ کے بزرگ نہ سمجھ بیٹھے. ان الرجل اللہ والا مکمل انسان، بزرگ انسان، پورا انسان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو
من ادى الامانت اذا تؤمن، اور جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، یہ ہے پورا انسان، پورا مرد، پورا بشر۔ تو بھائیوں، جہالت کی وجہ سے دین کا نقشہ بگاڑ دیا، جو جن چیزوں کا دین سے تعلق ہے نہیں وہ دین پر نہیں چلتا، اور جو دین ہے وہ کتابوں میں رہ گیا۔ تو آپ سب آئیں گے خدمت میں گزارش ہے، یہ چند باتیں میری نصیحت ہیں، ان کو یاد رکھنے کے بہت فائدہ ہے۔ نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ سر بہادر شاہ ظفر صاحب کا شعر ہے آپ کی آخری بات پہ، جی فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اسد آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہت صحیح کہا ظفر نے، بہت صحیح۔